نظام الدین 19 جولائی 1894 کو بنگال کے ڈھاکہ کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ نظام الدین اور دادا خواجہ فخر الدین تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا اور طویل عرصے سے ڈھاکہ میں آباد تھے۔ وہ نواب بہادر سر خواجہ حسن اللہ کے نواسے تھے اور ان کی والدہ نوابزادی بلقیس بانو اپنے مجسمے کے لیے قابل ذکر تھیں۔ نظام الدین کا ایک چھوٹا بھائی تھا خواجہ شہاب الدین، جو بعد میں قومی سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے، جنہوں نے بنگال کی تقسیم کی حمایت کی اور 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ ان کی تعلیم انگلینڈ کے گرامر اسکول سے ہوئی، لیکن میٹرک کے بعد وہ ہندوستان واپس آ گئے، جہاں انہوں نے ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے MAO کالج میں داخلہ لیا۔ نظام الدین نے AMU سے سوشیالوجی میں BA کی ڈگری حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے واپس انگلستان بھیج دیے گئے۔ AMU میں وہ اپنے وقت کے دوران ایک شوقین ٹینس کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس کھیل میں اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جب اس نے کالج کے کھیلوں میں اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کی۔ AMU کے بعد نظام الدین انگلینڈ گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں کیمبرج یونیورسٹی نے انگریزی میں MA کی ڈگری دی تھی۔ 1947 میں نظام الدین کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسن نے ڈاکٹر آف لا کی ڈگری عطا کی۔ نظام الدین انگلستان سے اپنے بھائی خواجہ شہاب الدین کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہندوستان واپس آئے۔ شہری اور عوامی معاملات میں دلچسپی لیتے ہوئے وہ عصری مسلم رجعت پسند سیاست میں شامل ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور نظام الدین نے کامیابی کے ساتھ میونسپلٹی کے انتخابات میں حصہ لیا اور 1922 سے 1929 کے ڈھاکہ میونسپلٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس دوران انہیں بنگال کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ وہ 1934 تک وزیر اعظم رہے۔ بعد از 1934 میں وزرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں ان کا تقرر کیا گیا، جس پر انہوں نے 1937 تک خدمات سر انجام دیں۔ سابقہ حیثیت میں انہوں نے لازمی پرائمری تعلیم کے بل کو کامیابی سے چلایا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیم میں موجود تفاوت کو دور کیا۔ 1935 میں وزیر زراعت کے طور پر انہوں نے زرعی قرض اور بنگالی رورل ڈیولپمنٹ بل کا آغاز کیا، جس نے غریب مسلمانوں کاشتکاروں کو ہندو ساہوکاروں کے چنگل سے آزاد کیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ہونے والی علاقائی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن کرشک پرچہ پارٹ کے فضل الحق کے حق میں اپنی شکست تسلیم کر لی، جنہیں بنگال کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا، جبکہ قانون ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر اپنا ذاتی کردار سنبھالا تھا۔ انڈیا آف ریکارڈز پولیٹیکل اینڈ سیکرٹ ڈیولپمنٹ ریکارڈز پنجاب کے اس وقت کے گورنر کی طرف سے فروری 1947 کو وزرائے کو رپورٹ بھیجی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق جب ان سے پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو خواجہ نظام الدین نے کھلے الفاظ میں ان سے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور مسلم لیگ میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس تبصرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے 6 ماہ قبل یہاں تک کہ مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں کے پاس بھی ریاست کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی جو وہ مانگ رہے تھے۔ مسلم لیگ اور کرشک پرچہ پارٹی کے درمیان ایک معاہدے کے تحت مخطوط حکومت کی تشکیل کے بعد نظام الدین کو حق کی وزارت عظمیٰ کے تحت وزیر داخلہ مقرر کیا گیا، جو وہ 1943 تک جاری رہا۔ اپنی قدامت پسند اشرفیہ کی حیثیت کی وجہ سے وہ مسلم لیگ کے اس وقت کے صدر محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بن گئے، جنہوں نے انہیں مشرقی بنگال میں مقبولیت حاصل کرنے والے مسلم لیگ کے پارٹی ایجنڈے اور پروگرام کو کامیابی کے ساتھ فروغ دینے کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن مقرر کیا۔ 1940 سے 1941 میں نظام الدین نے وزیر اعظم فضل الحق کی قیادت میں اتحاد سے علیحدگی اختیار کی اور حق کی وزارت عظمیٰ کے خلاف مہم کی قیادت کرتے ہوئے بنیادی طور پر بنگالی قوم پرستی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر بننے کا فیصلہ کیا۔ 1943 میں نظام الدین نے وزیر اعظم حق سے حکومت سنبھالی جب مؤخر الذکر کو گورنر جان ہربرٹ نے اپنی سیاسی مہمات میں تنازعات کے درمیان برطرف کر دیا۔ اس دوران نظام الدین نے الگ مسلم وطن پاکستان کے لیے ایک اہم سیاسی کردار ادا کیا۔ تحریک کے وجود پر بحث کرنے میں بہت کم اور کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مبینہ طور پر حوالہ دیتے ہیں
وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور مسلم لیگ میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کی وزارت عظمیٰ 1945 تک جاری رہی اور انہیں اسمبلی ہال میں 160 سے 57 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کی وزارت عظمیٰ مؤثر طریقے سے ختم ہو گئی۔ کانگریس پارٹی کے رکن جو اسمبلی کے اسپیکر تھے لیکن انتظامیہ حسین شہید نے سنبھال لی۔ 1945 سے 1947 تک نظام الدین بنگال میں مسلم لیگ کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ کانگریس پارٹی کے خلاف پاکستان کی سیاسی مقصد کی بھرپور حمایت کرتے رہے اور متحدہ بنگال کی تحریک کی سخت مخالفت کی، اور اپریل 1947 میں سہروردی کی انتظامیہ کے خلاف اسمبلی میں ایک مضبوط پارلیمانی اپوزیشن کی قیادت کی۔ کٹر ہندو فوبک سخت کے ہونے کے باوجود دو آدمیوں کے درمیان تنازع بنیادی طور پر اس لیے موجود تھا کیونکہ سہروردی نے پورے بنگال صوبے کے مطالبے کی نمائندگی کی تھی۔ مشرقی بنگال جبکہ اصل میں ایک غیر بنگالی تھا، نظام الدین اسمبلی میں کٹر بنگالی مخالف لابی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ 1947 میں انہوں نے سہروردی کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ میں دوبارہ پارٹی انتخابات میں حصہ لیا اور مسلم لیگ کی ایسٹ بنگال چیپٹر کے لیے پارٹی چیئرمین کے طور پر اپنی نامزدگی حاصل کی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مشرقی بنگال کے پہلے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور صوبے میں مسلم لیگ کا مؤثر طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے تحریک اعتماد کی قیادت کی جس نے بالآخر فیڈریشن آف پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا اور اپنی انتظامیہ میں قدامت پسند اراکین کو سونپ کر مشرقی پاکستان کی حکومت کو دوبارہ منظم کیا۔ 14 اگست 1947 کو گورنر جنرل محمد علی جناح نے اپنی پارٹی کی انتخابی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کی پارٹی صدارت سر خواجہ نظام الدین پر چھوڑ دی، جس نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر کی پارٹی سنبھالی۔ 1 اکتوبر 1947 کو انہیں گورنر جنرل جناح کی غیر موجودگی میں صحت کی خرابی کی وجہ سے قائم مقام گورنر جنرل کے طور پر مقرر کیا گیا اور بالآخر محمد علی جناح کے انتقال کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ 14 ستمبر 1948 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی طرف سے نظام الدین کو اہم مدد فراہم کی گئی۔ ان کے عہدے کا حلف وزیر اعظم لیاقت علی خان کی موجودگی میں پاکستان کی وفاقی عدالت کے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے اٹھایا۔ گورنر جنرل کے طور پر نظام الدین نے حکومت میں عدم مداخلت کی ایک مثال قائم کی اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کو اپنی سیاسی مدد فراہم کی، جسے اس وقت ذمہ دار حکومت کے کام کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ گورنر جنرل کے طور پر ان کا کردار ایک قدامت پسند ذہن کی عکاسی کرتا تھا اور اس نے ملک میں سیکولرزم کے خلاف بات کی تھی۔ نظام الدین نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور نہ ہی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست میں ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہیں، چاہے اس کی ذات، مسلک یا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ 1949 میں گورنر جنرل نظام الدین نے وزیر اعظم علی خان کے مشورے پر پارلیمانی کمیٹی بنیادی اصولوں کی کمیٹی قائم کی، جو کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد ڈالنے والے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے۔ 1950 میں نظام الدین نے ایک سرکاری پالیسی بیان جاری کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک پورا کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد مسلم لیگ کے رہنماؤں نے گورنر جنرل نظام الدین سے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ ساتھ پارٹی کی صدارت بھی سنبھال لیں کہ اس وقت اس عہدے کے لیے کوئی دوسرا شخص موزوں نہیں تھا۔ انہوں نے وزیر خزانہ سر ملک غلام کو گورنر جنرل کے عہدے پر تعینات کیا۔ نظام الدین کی حکومت نے سیاسی پروگراموں کو فروغ دینے کی طرف توجہ مرکوز کی جن کا مقصد قدامت پسندانہ خیالات کی طرف تھا۔ ان کے عہدے کے دوران ایک آئین کے لیے ایک فریم ورک شروع کیا جو پاکستان کو ایک جمہوریہ بننے اور ولی عہدے کے تحت اس کی برطانوی تسلط کی حیثیت کو ختم کرنے کی اجازت دے گا۔ نظام الدین کی انتظامیہ خراب معیشت اور 4 صوبوں اور مشرقی بنگال میں صوبائی قوم پرستی کے عروج کے دوران ہوئی۔
جس کی وجہ سے وہ ملک کے معاملات کو مؤثر طریقے سے چلانے میں ناکام رہے تھے۔ بنگالی باب اور پنجاب سندھ باب میں مختلف دھڑوں کا غلبہ تھا، کیونکہ یہ دو سب سے بڑی نسلی آبادی تھی، لیکن ہندوستان نے الگ کر دی تھی۔ 1951 میں وزیر اعظم نظام الدین کی حکومت نے ملک کی پہلی ملک گیر مردم شماری کرائی، جس میں یہ نوٹ کیا گیا کہ ملک کی 57% آبادی ہندوستانی تراکین وطن تھی، جو زیادہ تر کراچی میں مقیم تھے، جس نے ملک کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ وزیر اعظم نظام الدین نے ڈھاکہ کے اجلاس میں عوامی طور پر اعلان کیا کہ جناح درست کہتے تھے، پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے اردو کو پاکستان کے مشرق اور مغرب کی سرکاری زبان ہونا چاہیے۔ بنگالی زبان کو مساوی اور سرکاری حیثیت کا مطالبہ کرنے والی بنگالی زبان کی تحریک خونی ہو گئی۔ پولیس کی فائرنگ سے بھی کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ 1953 میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت اسلامی کی قیادت میں ایک پرتشدد مذہبی تحریک نے احمدی مذہب اقلیت کو اقتدار کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک شروع کی اور اس اقلیت کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے مطالبہ کیا۔ نظام الدین کو فسادات پھیلانے کے لیے اخلاقی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس طرح کے دباؤ کی مزاحمت کی، لیکن پنجاب میں حکومت اور اس مذہبی اقلیت کے پیروکاروں دونوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ممتاز دولتانہ کو برطرف کر کے فیروز خان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن فیصلہ دیر سے آنے کی وجہ سے تحریک کو کامیابی سے کچل دیا۔ بنگالی زبان کی کامیاب تحریک کے ذریعے پھیلنے والی تحریکوں اور تشدد اور لاہور میں ہونے والے فسادات نے وزیر اعظم نظام الدین کی حکومت کی نااہلی کو ثابت کر دیا، کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر ہونے والی حکومتی انتظامیہ کو چلانے میں کمزور نظر آتے تھے۔ معاشیت اور داخلی سلامتی کو بہتر بنانے کی کوششوں کے پیش نظر گورنر جنرل ملک غلام نے ملک کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم نظام الدین سے استعفیٰ دینے کو کہا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کیا، وزیر اعظم نظام الدین کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد نظام الدین نے اس کارروائی کے خلاف فیڈرل کورٹ آف پاکستان سے مداخلت کی درخواست کی، لیکن چیف جسٹس محمد منیر نے برطرفی کی قانون حیثیت پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ 1954 میں نئے انتخابات کرانے پر مجبور کیا۔ گورنر جنرل ملک غلام نے ایک اور بنگالی سیاستدان محمد علی بوگرا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے، کو 1954 میں ہونے والے نئے انتخابات تک نیا وزیر اعظم مقرر کیا۔ خواجہ نظام الدین کی انتظامیہ وزیر اعظم گورنر جنرل ملک غلام کی طرف سے ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک پریشان کن رجحان کا اشارہ ہے۔ ان کی برطرفی کے بعد بھی وہ اور ان کا خاندان پارلیمانی سیاست میں سرگرم رہا۔ ان کے چھوٹے بھائی شہاب الدین سیاست میں سرگرم رہے اور آخرکار صدر ایوب خان کی انتظامیہ میں وزیر اطلاعات کے طور پر کام کیا۔ سر خواجہ کا انتقال 1964 میں 70 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں ان کے آبائی شہر ڈھاکہ میں 3 رہنماؤں کے مزار میں دفن کیا گیا۔ نظام الدین کو ان کی وفات کے بعد وقتاً فوقتاً اعزاز سے نوازا جاتا رہا۔ کراچی میں رہائشی علاقوں ناظم آباد اور کراچی کے نواحی علاقوں نارتھ ناظم آباد کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اسلام آباد میں نظام الدین روڈ، جس کا نام ان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے، جبکہ